خان عجب خان صاحب تحصیلدار نے حضرت اقدس سے استفسار کیا کہ اگر کسی مقام کے لوگ اجنبی ہوں اور ہمیں علم نہ ہو کہ وہ احمدی جماعت میں ہیں یا نہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جاوے کہ نہ؟ حضور نے فرمایا ناواقف امام سے پوچھ لو، اگر وہ مصدق ہو تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جاوے ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک الگ جماعت بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس کے منشا کی کیوں مخالفت کی جاوے؟ جن لوگوں سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے بار بار ان میں گھسنا، یہی تو اس کے منشا کے مخالف ہے۔ پھر تحصیلدار صاحب نے عرض کیا کہ اپنے مقام پر جا کر ہمارا بڑا کام کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے فرمایا ہماری دعوت کو لوگوں کو سنایا جاوے، ہماری تعلیم سے ان کو واقف کیا جاوے، تقویٰ اور توحید اور سچا اسلام ان کو سکھایا جاوے۔ اس ارشاد کے بعد 3 احباب نے بیعت کی۔ ان میں سے ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں شریر آدمی تھا اور مجھ کو جھوٹے دعوے کرنے اور لوگوں کے حقوق چھین لینے اور ضبط کرنے کی خوب مشق تھی، اور دوسرے بھی جس قدر معاصی مثل شراب وغیرہ تھے ان تمام میں مبتلا تھا۔ چند دن ہوئے کہ میں نے ایک ہندو سے اسی طرح ظلم کیا اور اس کے حقوق ضبط کیے۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ہندو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا تو خدا تعالیٰ تجھے ہدایت کرے یا تجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ ہم لوگ تیرے مظالم سے نجات پائیں۔ اس کے بعد وہ نظر سے غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک شعلہ نور کا گرا اور جس میں مکان میں تھا اس دروازے کی طرف آیا۔ میں اٹھ کر اسے دیکھنے لگا تو دیکھا کہ حضور یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل کا ایک آدمی ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیا تو نام نہیں جانتا؟ اس کے بعد کہا کہ اب بس کر بہت ہوئی ہے۔ پھر میں نے نام پوچھا تو بتلایا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھول گئی اور میں اپنے افعال و کردار پر نادم ہوں اور اب اسی خواب کے ذریعے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا تم کو خدا تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اپنی حالت بدل دو اور سمجھو کہ ایک دن موت آنی ہے۔ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ گناہ گار کو بلا سزا دیے نہیں چھوڑتا، توبہ کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے مگر سزا بھی بہت دینے والا ہے۔ تمہاری فطرت میں کوئی نیکی ہوگی، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے خبر دے، اس لیے اپنی زندگی کو بدلو اور عادتوں کو ٹھیک کرو۔ پھر اس طائب نے عرض کی کہ میرا ایک مقدمہ 1400 روپے کا داخل دفتر ہو گیا ہے مگر اس میں میرا حق بہت توڑا ہے، اب اسے برآمد کراؤں یا نہیں؟ فرمایا مدعا علیہ سے مل کر صلح کر لو۔ 22 جنوری 1903 بوقت ظہر ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک عریضہ پیش کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ وہ ہر طرف افلاس سے گھرا ہوا ہے اور ایسے ایسے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں کہ اسے موت بہتر معلوم ہوتی ہے، اور حضرت اقدس سے اس کا علاج چاہا۔ حضور نے فرمایا ایسے خیالات کے علاج یہی ہوا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ خوف خدا پیدا ہوتا جائے اور کچھ آرام کی صورت بنتی جاوے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، رفتہ رفتہ ہی دور ہوں گے۔ جو گندے خیالات بے اختیار دل میں پیدا ہوتے ہیں ان سے انسان خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مواخذہ کے قابل نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایسے شیطانی خیالوں کی پیروی سے پکڑا جاتا ہے۔ وہ خیالات جو اندر ہوتے ہیں وہ انسانی طاقت سے باہر مرفوع قلم ہے۔ بے صبری نہ چاہیے، جلدی سے یہ بات طے نہیں ہوا کرتی، وقت آئے گا تو دور ہوں گی۔ توبہ و استغفار میں لگے رہیں اور اعمال میں اصلاح کریں۔ ایسے خیالات کا تو زندگی کے کسی گزشتہ حصے میں بویا جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں اور جب دور ہونے لگتے ہیں تو یک دفعہ ہی دور ہو جاتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ہچکی کی بیماری کو جب جانے لگے تو ایک دم ہی چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں لگتا۔ گھبرانے سے اور آفت پیدا ہوتی ہے۔ آرام سے خدا سے مدد مانگے۔ خدا کی بارگاہ کے سب کام آرام ہی سے ہوتے ہیں، جلدی وہاں منظور نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ایسی مرض ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ ہاں صبر سے لگا رہے اور خدا کی آزمائش نہ کرے۔ جب خدا کی آزمائش کرتا ہے تو خود آزمائش میں پڑتا ہے اور نوبت ہلاکت تک آ جاتی ہے۔ مقدمہ جہلم کی نسبت فرمایا خدا کی طرف سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اسباب کیا چاہے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جاؤ گے تو مراغمن کثیرہ پاؤ گے۔ صحت نیت سے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ انسان اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے نظیر دیکھ لو، درست صحابہ کرام کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کے نظیر ہیں۔ خدا کو تو عمل ہی پسند ہے، انہوں نے بکریوں کی طرح اپنی جانیں دیں اور ان کی مثال ایسی ہے
جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اور سمجھ نہ آتی تھی، مگر صحابہ کرام نے چمکا کر دکھلا دی اور بتلا دیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو تو حال ہی نہ پوچھو، موسیٰ کو کسی نے فروخت نہ کیا، مگر عیسیٰ کو ان کے حواریوں نے 30 روپے لے کر فروخت کر دیا۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا، جبھی تو مائدہ مانگا اور کہا وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا، تاکہ تیرا سچا اور جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول مائدہ سے پیشتر ان کی حالت نالموں کی نہیں تھی، پھر جیسی بے آرامی کی زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر کہیں نہیں پائی جاتی۔ صحابہ کرام کا گروہ عجیب گروہ، قابل قدر اور قابل پیروی گروہ تھا، ان کے دل یقین سے بھر گئے تھے۔ جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے، پھر جب بڑھ جاتا ہے تو صاحب یقین خدا کے خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔